یہ ہے بیجنگ، چائنا کا کیپٹل۔ یہ ہے نیو یارک، امریکہ کا سب سے بڑا شہر۔ یہ ہے کراچی، پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل۔ اور یہ ہے ممبئی، انڈیا کا اکانومک ہب۔ ان سب میں کیا چیز کامن ہے؟ ان تمام شہروں اور ان میں رہنے والے سب لوگوں کا فیوچر بہت جلد صرف ایک کنٹری ڈیسائیڈ کرنے والا ہے، اور وہ ہے موراکو۔ نارتھن افریقہ میں واقع دنیا کا چوتھا بڑا عرب کنٹری جو پوری دنیا کا فیوچر کنٹرول کرنے والا ہے۔ لیکن وہ کیا چیز ہے جس نے موراکو کو یہ انوکھا ایڈوانٹیج دیا ہے، اور کیوں دنیا کی ساری سپر پاورز کی نظریں اس وقت موراکو پہ لگی ہوئی ہیں؟ جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ یہ ہے چمگادڑ، ایسا جانور جو پچھلے کئی سالوں سے انسانوں کے لیے خوف کی علامت بنا ہوا ہے۔ چاہے وہ 2020 میں آنے والا کرونا وائرس ہو یا پھر 20ویں صدی کے شروع میں آنے والا اسپینش فلو، لوگ چمگادڑ کو صرف بیماریاں پھیلانے والا جانور ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں اس چمگادڑ کی وجہ سے پچھلے 100 سالوں میں انسانی آبادی 4 گنا بڑھ گئی ہے۔ 1602 میں یورپین ایکسپلورر الیگزینڈر وان ساؤتھ امریکہ کی کنٹری پیرو سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک بڑی حیران کن چیز دیکھی۔ اصل میں پیرو کی زمین ایگریکلچرل کے لیے بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہے، مگر وہاں لش گرین گھاس تھی اور لہلہاتے ہوئے کھیت تھے۔ الیگزینڈر نے وہاں کے لوگوں سے جب اس کی وجہ پوچھی تو اسے کچھ پتہ چلا کہ یہ لوگ چمگادڑ اور کچھ سمندری پرندوں کی ایکسکریشن اپنے کھیتوں میں ڈالتے ہیں، جس سے ان کی زمین کئی گنا زیادہ پیداوار پروڈیوس کرتی تھی۔ الیگزینڈر یہی نالج ویسٹرن ورلڈ میں لے کر آیا اور پھر اسی کو فرٹیلائزر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ویسٹرن کنٹریز نے اپنی ایگریکلچرل پروڈکشن کو بڑھانا شروع کر دیا۔ 1913 میں فریڈز ہاور نے اسی فرٹیلائزر کو آرٹیفیشلی پروڈیوس کرنے کا طریقہ ڈسکور کر لیا۔ اس فرٹیلائزر کی وجہ سے انسانی آبادی صرف 100 سالوں میں لٹرلی ایکسپینڈ کر گئی۔ 1912 سے 2012 تک پوری دنیا کی آبادی 1.5 ارب سے لے کر 7.5 ارب تک پہنچ گئی۔ سب کچھ اچھا جا رہا تھا، لیکن پھر 2010 میں سائنٹسٹ نے ایک بہت ہی خطرناک چیز کی ڈسکوری کی۔ اس فرٹیلائزر میں یوز ہونے والے 2 کمپاؤنڈز پوٹاشیم اور فاسفیٹ، جنہیں کمبائنڈ فارم میں پوٹاش بھی کہا جاتا ہے، ہماری زمین سے بہت تیزی سے ختم ہونے جا رہے ہیں۔ پوٹاشیم کے ریزروز تو ہماری زمین میں اگلے 100 سال تک کے ہیں، مگر دوسری طرف فاسفیٹ کے ریزروز شاید اگلے 50 سال کے ہی باقی رہ گئے ہیں۔ اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فاسفیٹ ہم آرٹیفیشلی بھی کریٹ نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے بہت سارے کنٹریز نے فاسفیٹ ریزروز کو بچانے کے لیے سخت پالیسیز امپلیمنٹ کرنا شروع کر دی ہیں، اور اس کے نتیجے میں 2020 سے 2021 کے درمیان فاسفیٹ کی پرائس 80% بڑھ گئی ہے۔ سپٹمبر 2021 میں چائنا نے اپنے فاسفیٹ ریزروز کی ایکسپورٹ بالکل بین کر دی تاکہ وہ اپنی آبادی کے لیے اتنے فرٹیلائزر بنا سکے کہ اسے فوڈ شارٹیج نہ ہو۔ یہاں پر انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ چائنا کے پاس دنیا کے دوسرے بڑے فاسفیٹ ریزروز ہیں، لیکن وہ پوری دنیا کے ریزروز کا 5% بنتے ہیں۔ سیریا کے پاس دنیا کے تیسرے بڑے فاسفیٹ ریزروز ہیں، اور وہ بھی دنیا کے ٹوٹل فاسفیٹ ریزروز کا 3% بنتے ہیں۔ اس طرح باقی دنیا کے کنٹریز کے پاس بھی رفلی 1 سے 2% فاسفیٹ ریزروز ہیں، لیکن ایک کنٹری جس کے پاس فاسفیٹ کے 70% ریزروز ہیں اور وہ ہے موراکو۔ پوری دنیا کے 70% فاسفیٹ ریزروز موراکو کے پاس ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک کنٹری کے پاس ایسے ریسورس کے مونوپلی ہے جس پہ ساری دنیا کے انسانوں کا فیوچر ڈیپینڈنٹ ہے، اور کون سے کنٹری کے لوگ اپنی فصلوں میں فرٹیلائزر ڈال سکیں گے اور کون سے کنٹری کے لوگوں کو فرٹیلائزر نہیں ملے گا، اس سب کا فیصلہ موراکو کرے گا۔ اور یہیں پہ وہ ڈینجرس پوائنٹ آتا ہے جس کو ہم اپنی پچھلی کئی ویڈیوز میں مینشن کر چکے ہیں۔ جب بھی ہم انسانوں کا فیوچر یا سروائیول کسی چیز پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں وارز ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارا فیوچر آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ویسے ہی ساری سپر پاورز AI کو پاور کرنے والے میٹل لیتھیم کو ایکسپلور کرنے پر لگی ہیں۔ پوری انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ خون خوراک یعنی فوڈ سپلائی کو حاصل کرنے کے لیے بہا ہے،
بدقسمتی سے ہماری دنیا آج پھر اس پوائنٹ پر آ گئی ہے کہ بہت جلد خوراک کی شدید کمی ہونے والی ہے، اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے طاقتور کنٹریز کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ موراکو بہت جلد انٹرنیشنل پولیٹکس میں ایک بہت پاورفل پوزیشن میں آنے والا ہے، کیونکہ ایسے ہی ہم کچھ ہسٹری میں دیکھتے آئے ہیں۔ 150 سال پیچھے چلے جائیں تو 19ویں اور 20ویں صدی میں ساری آئل پروڈکشن امریکہ کے ہاتھ میں تھی، اور اسی چیز نے اسے سپر پاور بنا دیا۔ 18ویں صدی میں برٹش امپائر کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ میٹل ریزروز تھے۔ اس کی بیس پہ اس نے پوری دنیا پہ راج کیا، اور موراکو کے پاس تو ایسے ریسورسز کے ریزروز ہیں جس پہ پوری انسانی نسل کا سروائیول ڈیپینڈنٹ ہے۔ پوری ہیومن ہسٹری میں ایسے ایڈوانٹیج کسی ایک نیشن یا کنٹری کو نہیں ملا جو موراکو کو ملنے والا ہے، لیکن اس کی امپلیکیشنز یا سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔